خصوصا وعلى آله وأصحابه وبالصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز حاضرین، سب سے پہلے آپ کو عید کی مبارکباد عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد پاکستان کی سرزمین کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو خوشگوار فرمائے. اور اس وقت سیلاب زدگان کا جو حال پنجاب میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے یا مقبوضہ کشمیر میں ہے، وہ ہم سے ہمدردی کی طلب کرتا ہے. ہمیں مقدور پر ان کی مدد کرنی چاہیے. اور آج کا دن ایک ایسا یادگاری دن ہے جس پر اگر غور کیا جائے اس بات کا سبب ملتا ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جب جھک جائے تو کیا ملتا ہے. عالم خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ منظر دکھایا کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے اس کو تم ذبح کر رہے ہو. اس پر کافی آپ نے غور و خوض کیا. اور 8ویں ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ اسی وجہ سے ہے. اور اس تاریخ دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان مینا کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ مینا قربان گاہ ہے. ترویہ کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو. آپ غور و فکر کرتے رہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. آخر صلات ہو گئی کہ اس سے مراد تیرے بیٹے کا ذبح کیا جانا ہے. اللہ تعالیٰ عالم بیداری میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذبح کرو. عالم خواب میں یہ بات کیوں شروع کی؟ کہا کہ ایک مرتبہ اس کو خواب میں دیکھے، بار بار دیکھے، فیملیئر ہو جائے گا، پھر اس کام کا کرنا آسان ہو جائے گا. آپ خود ذرا غور کریں کہ جس بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو، باپ کے جذبات اور احساسات کیسے ہوتے ہیں. ایسے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا یہ اطاعت کردگار کی منتہا ہے. اس سے بڑھ کر میری نظر میں اطاعت کی اور کوئی مثال نہیں بنتی. آدمی کی عمر 100 سے زیادہ ہو اور گزرا ہوا طویل ماضی یہ بتاتا ہو اولاد نہیں پیدا ہو سکی. ایک نئی بیوی سے جناب سیدہ حاجرہ شہنشاہ مصر کی صاحبزادی سے، یہود ان کو کہتے ہیں کہ وہ کنیز تھی، وہ آزاد عورت نہیں تھی. ہماری تحقیقات میں یہ ہے کہ شہنشاہ مصر کی صاحبزادی تھی.
تو 100 برس عمر سے زیادہ ہو جائے یا کم سے کم 80 برس، 100 برس کی روایت زیادہ بہت عمر ہے، اس عمر میں اللہ اولاد دے، رب کہے اس کو ذبح کرو، وہ لیت و لال نہ کرے، یہ نہ کہے مولا کریم کچھ اور ذبح کر دیتا ہوں، کوئی اور قربانی کر دیتا ہوں، مولا کریم اس آرڈر میں ترمیم ہو جائے، کہ بندہ خدا ہو کے خدا سے ترمیم کی درخواست کروں۔ اس سے پتہ چلتا امام حسین نے قوت کے ہوتے ہوئے میدان کربلا میں اپنی روحانی قوت کا کیوں استعمال، بندگان خدا جو آزمائش کا آخری نقطہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے کی ٹرائی کرتے ہیں، اس میں نارمل ریٹ نہیں تلاش کرتے، ایک عظیمت ہوتی ہے، ایک رخصت ہوتی ہے، حکم کا جو نچلے سے نچلا حصہ ہے اس پر اول درآمد کو کہتے ہیں رخصت، اور جو آخری حصہ اس کا ہوتا ہے کمال درجے کا، اس کو اٹیمپٹ کرنا اس کا نام ہوتا ہے عظیمت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عظیمت پر عمل کیا، وہ کہنا کہہ سکتے تھے مولا کریم یہ میری ساری زندگی کی یہی کمائی ہے، یہ میرا بچہ ہے، اب یہ میرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، ننے ننے ہونٹوں کو ہلا کے مجھ سے کس کرتا ہے، میرے گلے لگ کے مجھ سے ملتا ہے، اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، مہربانی فرما کو رعایت کر۔ انہوں نے کہا دوست ہو کر کے ترمیمیں پیش کرتا پھروں، نہیں اس سے بھی کوئی زیادہ سخت کام ہے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انسان کو جو کائنات میں پروردگار کی خلافت کا تاج پہنایا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں کچھ کمالات ایسے ہیں کہ جو فرشتوں میں نہیں پائے جاتے۔ اس کی مثال حضرت امام ابن مکی نے، جن کا سن وفات 977 یا 76 سے شروع کرتے ہیں 78 تک چل جاتا ہے، پر اس کے سالوں کا فرق سے مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امی اور جناب اسرائیل کے درمیان دوستانہ ہوا، برادری ہوئی کہ تم اس کے بھائی ہو، اور ایک زمین پر مواخات ہوئی، سرکار نے برادری بنائی، برادرہڈ مواخات۔ وہ مدینہ طیبہ میں سرکار نے آ کے جب دیکھا کہ مہاجرین انصار سے نفرت کرتے ہیں، انصار مہاجرین سے نفرت کرتے ہیں، یہ پروونشلزم جو آج کل پایا جاتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں کشمیر کا رہنے والا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، چوتھا کہتا ہے میں بنگلہ دیش کا رہنے والا ہوں۔ کہا تمہاری قومیت نہ کشمیر ہے، نہ پاکستان ہے، نہ بنگلہ دیش ہے، تمہاری قومیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تمہاری قومیت۔ تم اس قومیت کی بنیاد پر ایک ہو کے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے آ نہیں سکتی، لیکن جس وقت تم اس کو چھوڑ دے گے تو پھر چھوڑو گے تو وہی جو اسلام سے پہلے جو تھے وہی بن جاؤ گے، نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو اسلام سے پہلے نکلتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہ پیش کیا کہ مولا کریم اس کی وجہ پہ اور تجویز ہو جائے، اس وقت آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، آپ فرمانے لگے اے چھوٹے سے بیٹے، بنیہ تصغیر ہے، یا بنیہ ڈارلنگ کا ترجمہ ہے، ڈیئر کی تصغیر ہے ڈارلنگ، ڈیمینیوٹیو ناؤن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ڈیمینیوٹیو ناؤن، جیسے سگار سے سگریٹ ہے نا، بک سے بکلیٹ ہے، اسی طریقے سے ڈیئر سے ڈارلنگ ہے، تو عربی میں اس کا ترجمہ بنیہ، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، کیا وہ پیارا خطاب ہے۔ انی رأیت، میں نے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب حکم خداوندی کے مقابلے میں بیٹے سے پوچھنا کہ تیری رائے کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو آپشن ہے کہ وہ اقرار کریں یا انکار کریں۔ نبی یہ چاہتے جس صبر و تحمل کی قرارداد میں
میں کامیاب ہو کے پار ہو رہا ہوں، میرا بیٹا بھی اس صبر و رضا کی مہم میں شامل ہو جائے، تاکہ جس طرح کا اجر مجھے ملا ہے اسی طرح کا اجر میرے بیٹے کو بھی ملے۔ اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ اور کبھی کبھی بندے پر وہ وقت بھی آتا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کا۔ حکم خدا بندی کے مقابلے میں جناب اسماعیل صاحب جی پوچھتے ہیں اب تیری رائے کیا، تو بتا۔ اب بیٹے نے جو جواب دیا وہ آج کے بیٹوں کے لیے قابل تقلید ہے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آج کھربوں روپے کی لاگت سے پوری روئے زمین پر قربانیاں ہو رہی ہیں، کسی بھی جا کے دیکھیں قربانیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے، گوشت کھانے والا کوئی نہیں ہے، درندے بھی اتنے نہیں ہے کہ وہ آ کے کھا جائیں، اور ٹھیکیداروں نے کبھی ٹھیکے بھی لیے لیکن کچھ نہیں بن سکا۔ تو کھربوں روپے کی لاگت سے منایا کیا جا رہا ہے؟ ایک برخوردار اور وفادار بیٹے کی یادگار ہے۔ شاخے گل ہی اونچی ہے، ندی والے چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے، تیری ہمت کی کوتاہی۔ آج بھی جتنے فرزندان توحید ہو اپنے ماں کے قدموں میں سر رکھ دو، اپنے باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اور اپنی رضاؤں کو بالائے طاق رکھ کے ماں باپ کو راضی کر لو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث صحیح آتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ فی رضی الوالدین، سخت اللہ تعالیٰ فی سخت الوالدین۔ اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض، کہا اپنے ماں باپ کے دل چیک کر لو، اگر وہ تم سے راضی ہے رب راضی ہے۔ رب کتنا راضی ہے؟ ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو کہ ان کے راضی نامے کا لیول کیا ہے۔ اگر ان کو یہ پتا ہے کہ بیٹے کو اگر کچھ بھی کہیں گے کہ ہماری رضا کو نظر انداز نہیں کرے گا، رضا کے آخری نقطے پر ہے، جس کا مطلب رب بھی تم سے انتہا درجے کا راضی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے رب ناراض ہے۔ کب تک ناراض رہے گا؟ جب تک ماں باپ ناراض رہیں گے۔ کہا جی ہے، کہا حج سے وہ راضی نامے والی کمی نہیں پوری ہوتی۔ نمازی ہے، کہا نماز سے وہ کمی پوری نہیں ہوتی، وہ ماں کی دعاؤں سے پوری ہوگی، وہ باپ کی دعاؤں سے پوری ہوگی۔ وہ کب راضی ہوگا؟ جب یہ بوڑھی ماں راضی ہو جائے گی۔ رب کتنا راضی ہوگا؟ کہ جتنی یہ ماں راضی ہوگی، جتنا یہ باپ راضی ہوگا۔ ان کے راضی نامے کا جو لیول ہے نا، وہی رب کے راضی نامے کا لیول ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج عید کے موقع پر جتنے نوجوان طبقے کے لوگ ہیں، اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم نے شاہ صاحب کے اس بیان کو سننے کے بعد آج اپنے ماں باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، چنو چرا کی زندگی ماں باپ کے سامنے نہیں گزارنی۔ اگر اس کی پابندی کرو گے دن بدل جائیں گے۔ مجھ پر جو اللہ کی مہربانی دیکھتے ہو، میری اماں جان ایک بھولی بھاری سیدزادی تھی، موجودہ وقت کی چالاکیوں اور ہوشیاریوں سے آشنا نہیں تھی، دین کو بہت اچھی طرح سمجھتی۔ انہوں نے یہ صابر شاہ موجود ہے موقع پر، میں نے ان کے میکے کی بکی ہوئی جائیداد ساری واپس کی، ان کے پتے کے بغیر۔ افسوس کیا کرتے تھے، میں نے کہا میری زندگی میں میری مائی صاحب یہ افسوس کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایسا کیا، پیسے اکٹھے کر کے جو کمائی کی ان پیسوں کو جوڑ کے مائی صاحب کی ساری جائیداد واپس کی، لیکن واپس کر کے اپنے نام نہیں کرائی، اپنی مائی صاحب کے نام کرائی۔ تو مجھ سے کہنے لگے بچے تو کتنا سادہ لو آدمی ہے، میں مر جاؤں گی تو یہ سب خاندان کے نام چلی جائے گی، تیرے نام تو نہیں رہے گی اکیلی۔ میں نے کہا بھائی صاحب میں نے آپ کو خوش کرنا چاہا ہے، میں نے کوئی جائیداد نہیں بنانا چاہیے۔ یہ موجود ہے، غالباً یہ محبوب صاحب میرے خلیفہ ہے، یہ بھی غالباً اس وجہ سے موجود ہے۔ شام کا وقت ہے، بھائی صاحب نے اس جائیداد میں کھڑے ہو کے فرمایا جاؤ شہنشاہ بیڑا پاری، مجھے گھر میں شہنشاہ کر کے بلاتے، جاؤ شہنشاہ بیڑا پاری، کوئی 100 سے زیادہ مرتبہ کہا ہو، یہ کہتی جائیں اور میرے نانا صاحب کی درگاہ کی طرف چلتی جائیں۔ مجھے اسی وقت یہ محسوس ہونے لگا کہ آج سے میرے مقدر بدل گئے۔ تو ماں باپ کی دعا ٹلنے والی چیز نہیں، سرکار کا فرمان ہے، لیکن ماں باپ کی جو ناراضگی ہے یہ تہجد کو کھا جاتی ہے، حج کو کھا جاتی ہے، نماز کو کھا جاتی ہے، کچھ نتیجہ پھر نہیں رہا۔ سرکار نے فرمایا جو دنیا سے چلا جائے اس کی ماں اس کا باپ اس سے ناراض ہو
تو قیامت کے میدان میں دخل نہیں دوں گا کہ یہ میرا امتی ہے اس کو معاف کر دوں. سرکار کی طرف سے یہ اعلان اتنا بڑا خسارہ ہے، سارا جہان ناراض ہو جائے. تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک، پر میں نبی کی اس کو بناؤں جو خفا تم ہو جاؤ. ایک آزمائشی مرحلہ آتا ہے ہر نوجوان کی زندگی میں. جب وہ شادی کرتا ہے تو بیگم ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ یا تم ماں باپ کو رکھو یا مجھے رکھو. اسی حکمت عملی سے اللہ اللہ کر کے اس کو یہ بتلاؤ کہ تیری نجات بھی اس بوڑھی ماں کی دعا میں ہے، میری نجات بھی اس بوڑھے ماں باپ کی دعا میں ہے. تم بھی ان کو راضی کرو تاکہ میرے پار ہو جائے. حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا. یہ دو مسئلے اگر آپ یاد کر لیں عید کا بدعا پورا ہو جائے گا. ایک والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، کسی بھی قیمت پر ان کو راضی رکھنا. دوسرا شادی کرنے کے بعد یہ مسئلہ. سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابی ان کے وصال کا وقت آیا. حضرت عمار بن دینار ایک، مولا مرتضیٰ دو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تینوں آدمی موقع پر موجود ہیں. صحابی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ زبان پر نہیں چل رہا. حضور کا فرمان ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فقط دخل الجنہ. آخری وقت میں جسے سرکار کا کلمہ طیبہ پڑھ لیا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اس کو جنت ملے گی. تو باور کیا جائے گا کہ یہ آدمی آخری سانسوں تک میرے یار کا وفادار رہا، آخر وقت بھی اقرار کر کے چلا ہے. وہ چاہتے آگے کے کلمہ پڑھیں، مرنے والے کے پاس بیٹھ کے لکنو موتا کو حضور ان کی تلقین کرو، آگے آگے پڑھو، یہ نہ کہو کہ پڑھ ممکن ہے انکار کر دیں تو سارا کاتا کوتا کپاس ہو جائے. پڑھ رہے ہیں لیکن وہ زبان ہلانا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں اور کہہ نہیں سکتے. بالآخر انہوں نے کہا سرکار کی بارگاہ میں ان کی رپورٹ سبمٹ کرنی چاہیے. حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر کہا یا رسول اللہ حضرت علقمہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں پر کلمہ زبان پر نہیں جاری ہو رہا. آپ نے اس کے ماں باپ زندہ ہے پر گئے، عرض کیا باپ تو فوت ہو گیا، ماں زندہ ہے. سرکار نے فرمایا مائی صاحب سے کہو اگر وہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں آ سکتی میں چلتا ہوں. سرکار کی بندہ نوازی کا حال دیکھیے، غریبوں مسکینوں بے کسوں کو سرکار کس پیار سے یاد کرواتے ہیں. مائی صاحب سے کہا گیا، مائی صاحب نے کہا میں سرکار کی ذات پاک پر قربان جاؤں، میں کس طرح کہوں گا، وہ تشہیر میں خود حاضر ہوتی ہے. بھائی صاحب حاضر ہوئی. سرکار نے پوچھا بتا یہ تیرا بیٹا کیسا تھا؟ ان کا بڑا تاجد خان تھا، بڑا پنج وقتہ نمازی تھا، بڑے روزے رکھتا تھا، ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، سال کے دوران عمروں کے لیے بھی جاتا تھا. اور میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، میں یہ پوچھنا چاہتا تیرے بارے میں کیسا تھا. یا رسول اللہ ابتدائی جوانی میں شادی ہونے کے فوراً بعد میرے میاں فوت ہو گئے. میاں کی وفات کے بعد یہ پیدا ہوا. اس کی پرورش کرتی رہی. لوگوں نے کافی چاہا، میری صحت صورت کافی مناسب تھی، بہت سارے لوگوں نے شادی کرنا چاہی. میں نے مار چاہی، میں نے کہا کہ میرا بچہ رول جائے گا، سوتیلا باپ اس کو ڈانٹے گا، اس کو مارے گا، میں اس کی اچھی طرح سے لک آفٹر نہیں کر سکوں گی. لوگوں کی چکیاں پیسی ہیں، جھاڑو دیے ہیں، لوگوں کے کپڑے دھوئے ہیں، لوگوں کے پلسٹر کیے ہیں، اور پیسہ جوڑ کے اس کی پرورش کی ہے. اور جب بڑا ہوا اس نے ایک لڑکی پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس سے شادی کروں گا. وہ اس کی پیار کی شادی تھی. میں نے ہمت کر کے وہ شادی اس کو کرا دی. لیکن جس وقت سے لے کر کے شادی ہوئی اس گھر میں میرا کوئی ووٹ نہیں. یہ کپڑے اتارتی ہے تو میں پہنتی ہوں، یہ جوتا اتارتی ہے تو میں پہنتی ہوں. سرکار دو عالم اللہ صاحب نے فرمایا بھائی صاحب معاف کر دو اس کو. بھائی صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بڑے دکھ اٹھائے، میں نے پہاڑوں جیسی جوانی اس بیٹے کے لیے قربان کی ہے، بڑی مزدوریاں کی، بڑے ادنا آدمی کی طرح گلی کوچوں میں چلی پھری ہوں، زندگی کی ساری آرزویں اس پر قربان کی ہیں، معاف نہیں کرتی. سرکار نے معاف نہیں کرتی تو ساتھیوں کو میں کہتا ہوں کہ لکڑیاں لاؤ، اس کی چارپائی کے گردا گرد رکھو، آگ لگا دو اس کو. اس وقت ماں کا مامتا پگھلی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بچے کو جلتا تو نہیں دیکھ سکتی،
فرمایا اگر تو اس دنیا میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، میں خدا کا رسول ہو کے گواہی دیتا ہوں جس کا حل تیرے بیٹے جیسا ہے، اگر تو اسے معاف نہ کرے تو وہ قیامت کے میدان میں اسی طرح آگ میں جلے گا جسے میں اس وقت جلانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اب میں معاف کرتی ہوں۔ یہ تینوں بزرگ جن کے پہلے نام لیے، عمار بن دینار، حضرت بلال حبشی، جناب حیدر کرم، تینوں گئے۔ ابھی دروازے کے باہر ہی تو اونچی آواز سے کلمے کی آواز آ رہی ہے، سب سے اونچی آواز حضرت ارقمہ کی۔ اس سرکار میں جنازہ بھی میں خود پڑھاؤں گا۔ جنازہ پڑھانے کے وقت سرکار نے فرمایا ایک جو وضو کرتے وقت دنیا کی گپیں مارنے لگ جاتے ہیں وہ بھی میری شفاعت سے معلوم ہوں گے، اور مرنے کے وقت ان کو کلمہ پاک نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جو مسجد کی ٹوٹیاں کھول کے انگلی مارنے لگ جاتے ہو، 6 لوٹے پانی بہ جاتا ہے، انگلی ختم نہیں ہوتی، اس کا دھیان کرو ضرور رہا۔ لا تسرفوا فی الماء ولو کنتم علی شط نار جار، اگر تم بہتی نہر کے بھی کنارے ہو تو پانی میں اسراف نہ کیا کرو، نہاتے وقت پورے فل والیوم سے ٹوٹیاں کھول دیتے ہو، اور نہانا جب چھوڑا جائے تو آدھے سے زیادہ ٹینک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کافی لوگوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، میں نے کہا یہ شرم حرام ہے، اتنا والیوم کھولو جتنا تمہیں ضرورت ہے، تاکہ جس وقت تم غسل ختم کرو تو ساتھ پانی بھی ٹینک سے بھی خالی ہو جائے۔ اس طرح سرکار نے منع فرمایا، لوگ وضو کرتے وقت گپے مارنے لگ جاتے ہیں، کہا دنیاوی بات کرو گے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایک جس گھر میں ماں کی قیمت بیوی کے مقابلے میں کم ہے، بیوی کے اترے ہوئے کپڑے وہ ماں پہنتی ہے، ماں کا اس گھر میں ووٹ نہیں ہے، ایسا آدمی بھی جب مرنا چاہے گا تو موت کے وقت کلمہ پاک نصیب نہیں ہوگا، اور قیامت کے میدان میں میری شفاعت سے معلوم ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جن لوگوں نے اپنی نیند پر جبر کیا ہے اور 8 بجے کے ٹارگٹ سے وہ آ گئے ہیں، ان کی مہربانی ہے، وہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ میں نے بہتری کوشش کی، صبح کی نماز کے بعد میں نے ذرا بھی آرام نہیں کیا، نہ کوتاہی کی ہے، البتہ ناشتہ ہلکا سا کیا ہے کہ میں اب بوڑھا آدمی ہوں، خالی پیٹ بولوں تو ممکنہ تکلیف ہو، وہ وقت خرچ کیا، جلدی سے جلدی آیا ہوں۔ اب آپ کو جلدی سے جلدی چھٹی ملے تو پھر آپ کی محنت کا معاوضہ بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ آج یہ 2 مسئلے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ایک اپنے ماں باپ کی اطاعت، اور دوسرا شادی کرنے کے بعد بیوی کو یہ سمجھا لینا، بیوی بھی ایک انسان ہے۔ حضور نے فرمایا انا خیرکم بعلی، میں تم سب کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ بیویوں سے بدسلوکی کا درس نہیں ہے، لیکن ان کو اعتقادی طور پر سمجھاؤ تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بوڑھے ماں باپ کے زبان سے کوئی بات نکل جائے گی، رب اس کو رد نہیں کرے گا، یہ عقیدہ اس کا بن جائے تو وہ پھر چوری بھی اور زوری بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی۔ بیویوں کو ایسی تربیت دو کہ آپ کے مقابلے میں آپ کے ماں باپ کو وہ زیادہ اچھا سمجھیں۔ ساس سسر کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تمہاری اپنی بیٹیاں ہوں، کسی کے گھر میں ہوں، تو جس طرح کا سلوک تم اپنی بیٹیوں کے لیے لوگوں سے چاہتے ہو اسی طرح کا سلوک تم لوگوں کی بیٹیوں سے اپنے گھر میں کرو۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ ما احب لنفسہ احب لغیرہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو چیز اس کو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہو۔ تو آپ کی اپنی بیٹی ہو، میری بیٹی ہے، جن جن گھروں میں ہیں میں چاہتا ہوں وہ ان سے اچھا سلوک کریں، اسے مجھے بھی چاہیے میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کروں۔ یہ سبق تیار کر لیں تو میرا خیال ہے فیملی لائف جو ہے وہ تسلی بخش ہو جائے گی۔ والدین کی اطاعت 1، شادی کرنے کے بعد بیوی کی تربیت 2، بیویوں کے ساتھ سلوک ایسا کرنا جیسا کہ آپ یہ چاہتے ہیں میری بہن یا بیٹی کسی کے اگر نکاح میں ہو اس کو کیسا سلوک ملنا چاہیے، جس طرح کا سلوک تم اپنی بیٹی یا بہن کے متعلق چاہتے ہو اسی طرح کا سلوک تم اپنی بیوی کے ساتھ کرو، تاکہ سوسائٹی میں خوبصورت توازن پیدا ہو۔ لیکن ذہنی طور پر تربیت کریں گے کہ اس میں عذاب بھی اور ثواب بھی ہے، اجر بھی ملتا ہے، سزا بھی ملتی ہے، سیدھے ہو کے چلو تو جزا ملے گی۔ وہ خدا جو ایسے 1400 برس پہلے خدا تھا آج بھی وہی خدا ہے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے قانون میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، سزا و جزا کے جتنے ضابطے ہیں وہ بدستور اسی طرح زندہ ہیں۔ آج بھی جو پاور آف ساورنٹی ہے پوری کائنات کی وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد
جو پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو، وہ سرکار کے پاس ہے، اور سرکار کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں کہ وہ مر گئے، نہیں، ان پر موت طاری ہوئی ہے، لیکن پہلے سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے سے زیادہ اچھی زندگی ان کو ملی۔ آپ روزانہ ختم پڑھتے ہیں، ثواب بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہم نے یہ ثواب بھیجا ہے، میری ماں کی حالت پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے گی، باپ کی حالت زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ جب کل روئے زمین پر تمام انسان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہر درود کی ابتدا سرکار سے کرتے ہیں، ہر ختم کی ابتدا سرکار سے کرتے ہیں، روزانہ جو ثواب جا رہا ہے، جیسا سرکار فرماتے ہیں ایک عام بادی مرتے وقت اس کا نام اعمال بالکل پورا ہوگا، لیکن جب قبر سے نکلے گا تو پہاڑوں جیسا ثواب اس کے نام میں جو پیچھے پڑھ پڑھ کے اس کو بخشتے ہیں وہ اس کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو جب ایک عام آدمی کی یہ پوزیشن ہوگی تو کل کائنات کے جو مسلمان ہیں وہ سارے کرتے ہوں گے، فرشتے سارے کرتے ہوں گے، اور جتنے ذرات ہیں زمین کے سارے کرتے ہوں گے، تو نبی پاک علیہ السلام کا تو ایک ایک دن میں کروڑوں درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا یہی معنی ہے۔ سرکار کی زندگی ظاہری میں جو کچھ صحابہ کرنے کے پابند تھے، آپ بھی اسی کے کرنے کے اپنے آپ کو پابند سمجھیں۔ جو صحابہ کو اجر ملا ہے نا، وہی اجر آپ کو ملے گا۔ صحابہ کی شان جو ہے وہ صحابہ کی شان ہے کہ ظاہری زندگی میں سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، وہ مجھے اور آپ کو میسر نہیں، اس لیے صحابہ کے برابر ہم نہیں ہوں گے، لیکن اجر وہی ہمیں ملے گا۔ یہ تھا آج کا پیغام۔ امید ہے کہ آپ کے دل دماغ کو اس نے اپیل کی ہوگی۔ جب میں نے اس پر تھوڑا غور کیا مجھے خود کو بھی نصیحت ملی ہے۔ اب نماز کا طریقہ سمجھ لو، عقیدہ سمجھ لو۔ اسی میں جو آئے تو دو عیدیں ہوتی تھیں، ایک نیروز جس کو نوروز بھی کہتے تھے، اور ایک میرگاں۔ ایک موسم خزاں کی عید تھی، ایک موسم بہار کی عید تھی۔ عیدیں کس طرح کی تھیں؟ لوگ کھاتے پیتے مزے کرتے اور گوشت کی ہڈیاں غریبوں کے دروازوں پر پھینکتے تھے، پھلوں کے چھلکے غریبوں مسکینوں پہ اگان کے دروازے پر پھینکتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم خود گوشت بعد میں کھاؤ، غریبوں کے گھروں میں پہلے پہنچاؤ۔ فطرانے والی عید میں کہا اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست بعد میں کرو، عید سے پہلے ہی فطرانہ ادا کرو تاکہ غریب لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے خوشی کا بندوبست کر لیں۔ کافروں اور مومنوں کی عید کا یہ فرق ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس وقت سیلاب زدگان کی پوزیشن وہی ہے جو ایک امیر کے دروازے کے پاس غریبوں کا گھر ہوتا ہے، ان کے گھروں میں ان کی خوشی کا بندوبست پہلے کرنا ضروری ہے۔ میں نے اپنی توفیق کے مطابق ان کی خدمت کی ہے، آپ سے بھی کہتا ہوں، اور مجھے یہ پڑھ کے بڑا افسوس ہے، اخبارات ان دنوں پڑھتا ہوں میں، پاکستان میں جو افراتفری ہے یا سیلاب وغیرہ کے جو حادثات گزرے ہیں، اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے۔ تو جب پڑھتا ہوں ہر آدمی کہتا ہے ان کی مدد کرو، اور خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرو کا لفظ یہ بڑا عمدہ ہے، لیکن یہ اس کو کہنا چاہیے جیسے خود کی اور خود کر کے دکھائے۔ سارے لیڈر کہتے ہیں ان کی امداد کرو، پریزیڈنٹ بھی کہتا ہے، پرائم منسٹر بھی کہتا ہے ان کی امداد کرو، اور خود کیا کی ہے، کتنی کی ہے، کہاں کی ہے؟ اگر خود کرتے تو پھر فیصل یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے بندے تلاش کر کے ان کو پیسے دیتے، وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو دیتے، مظلوموں کو یا دکھیا یا معروموں کو نہیں دیتے۔ یہ دینے کا طریقہ نہیں۔ جیسا 2 مرتبہ میں نے ایک مرتبہ سیلاب زدگان کے لیے چندہ کیا تھا، ایک مرتبہ زلزلہ زدگان کے لیے، 16 آدمیوں کی ٹیم اپنے خرچے پر موقع پر لے جا کے، تو میں نے اسٹیمپ بھی لکھے تھے، ویڈیو آڈیو بھی کی بنائی تھی، ان کے شناختی کارڈوں کے نمبر بھی، ٹیلی فون نمبر بھی لکھے تھے، اپنے ہاتھ سے جا کے دے کے آیا ہوں۔ بعد میں دوستوں کو کہا جنہوں نے دیے ہیں ان کا نام بھی، ان کی پہچان بھی لوگوں کو کرائی ہوئی ہے، جا کے دیکھو۔ الحمدللہ بھی لوگوں نے جا کے دیکھا، اس سے بڑی تسلی ہوئی کہ جو مظلوم تھے ان کو دیکھ کے ان کے ہاتھ میں پیسے دیے، تسلی ہوگی۔ لیکن پوچھتے پھرے یار اور کتنے لوگوں نے دیے ہیں اس ملک میں جنہوں نے کئی لاکھ پاؤنڈ جمع کیے ہیں، ایک آدمی کا بھی حوالہ نہیں ملا کہ وہاں کسی نے دیے۔ اس سے بڑا صدمہ ہوا ہے کہ غریبوں کے نام پر لے کر کے غریبوں تک نہ پہنچانا یہ بڑی برائی ہے۔
ایک تو جس سے سرکار کی فلسفی ہے عید وہ کرے جو عید کرائے بھی، عید کی خوشی وہ منائے جو کسی دکھیا دل کو خوش بھی کرے، اپنے بال بچے کو نئے کپڑے وہ پہنائے جو کسی عاجز مسکین بیوہ بے کس کو، کسی بے سہارا کو بھی کپڑے دیے ہوں۔ وہی پوزیشن عزت ہماری ہے سیلاب زدگان کی حالت یتیموں مسکینوں والی ہے، یہ کہ اربوں روپے کی پراپرٹیاں جو ہیں وہ بہ کے سمندر میں چلی گئی، بھینسیں گھوڑے بکریاں اونٹ گائے مختلف جانور گھروں کے سامان اثاثے سب لٹ گئے، اس وقت وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اب بارش آتی ہوگی وہ کہاں بیٹھے ہوں گے، ان لوگوں کی مدد چاہیے، یہ مدد کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، یہ آج کی تاریخ ہمیں یہ سبق ہے۔ والدین کی اطاعت کرنا ایک، شادی کرنے کے بعد بیوی کو سمجھانا، اس کی اخلاقی دینی اعتقادی تربیت کرنا، اور پھر بندہ خدا بن کے رہنا، اپنے ماں باپ کا غلام بن کے رہنا۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی چوری کر لے، جا کے تھانے کو رپورٹ کرے کہ میرے باپ نے میری چوری کر لی ہے، قانون کہتا ہے اس کی فوٹنگ کوئی نہیں ہے، یہ کیس اس کے خلاف سٹینڈنگ لیتا ہی نہیں۔ کیوں؟ دوسرے کا مال چرانے سے آدمی چور ہوتا ہے، اپنا مال چرانے سے چور نہیں بنتا۔ الولد وما فی یدیہ کان لابیہ ہے، باپ سول لا میں اپنے بیٹے کا بھی مالک ہے، اس کی پراپرٹی کا بھی مالک ہے، یہ قانون کہتا ہے اس نے اپنے پیسے بغیر اجازت یہ اخلاقی برائی کی ہے اس نے، لیکن چور وہ نہیں بن سکتا۔ اس طرح آپ اپنے والدین کو اپنا مالک سمجھیں، بیوی کو یہ اعتقاد دیں، اور عید کی جو فلسفی ہے آج اس پر عمل کریں، غریبوں مسکینوں کو طریقہ کو ایسا کریں، میں اس وقت خود جانے کے قابل نہیں ہوں، نہیں تو میں خود اس کا چندہ کرتا، خود میں جاتا، لیکن میں سفر کے قابل نہیں ہوں، اس مجبوری سے میں نے بھی کسی کو حوالے کیے ہیں۔ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کسی بااعتماد آدمی کو آپ اپنا نمائندہ بنا کے اس کے ہاتھ میں پیسے ڈالیں، پھر جا کے ان غریبوں مسکینوں بے کسوں کو اپنے ہاتھ سے دے کے آئے، وہاں بھی پیسے پارٹی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اب سنیے کہ مدینہ طیبہ میں پہلی مرتبہ عیدیں منائی گئی، نوروز اور مہرگاں، پتجھڑ کی عید، اس پہ خزاں آٹم کی عید اور سپرنگ کی عید، دو عیدیں ہوتی۔ عیدوں کا فیشن یہی تھا جو آپ کو بتلایا، اسلام نے اس کے مقابلے میں یہ ترمیم کی، سوسائٹی میں لیولنگ فرمائی تاکہ غریب زیادہ غریب نہ ہو جائے، امیر اتنا بیگانہ نہ ہو جائے۔ خدا اس کو کتنی بھی دولت دے، لیکن نعم مال و صالح، صالح کا مال بڑا عمدہ مال ہے کہ وہ غریبوں کو شریک کرتا ہے۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں عیدیں واجب ہیں، واجب کا یہ مطلب ہے دلیل ظنی سے ثابت ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے مولویوں کے ایک بات ہے اس کی قسم نہیں سمجھتے، واجب کا درجہ اور ہے، فرض کا درجہ اور ہے۔ واجب کا درجہ منکر ہونے سے واجب کے کافر نہیں ہوتا، فرض قطعی کا جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ عید کا انکار بھی کر دے سخت 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 گنہگار ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ نیت کا طریقہ یہ ہے، میں نیت کرتا ہوں اس نماز عید کی، عید الاضحیٰ کی جو واجب ہے، الفاظ میں ترتیب اوپر نیچے ہو جائے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی پڑھتا ہوں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا قربانی والی عید کہہ لے اپنے لفظوں میں۔ زبان سے نیت کرنا یہ امام احمد حنبل کے زمانے میں شروع ہوا ہے، صحابہ زبان سے نیت نہیں کیا کرتے تھے، گھر سے جو نیت کر کے آئے وہ کافی سمجھی جاتی۔ جب لوگوں نے جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو اس سے پوچھتے آج دن کون سا ہے؟ اس وقت امام احمد حنبل نے کہا یار ان کو کہو زبان سے بھی تلفظ کریں کہ تاکہ اپنے کانوں تک گونجتی آواز کو یاد رہے۔ میں نیت کرتا ہوں اس نماز عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، عید الاضحیٰ قربانی والی عید الاضحیٰ، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اس امام صاحب کے، اللہ اکبر۔ اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، امام نے آپ کے سامنے اور آپ نے بھی سبحان اللہ سے شروع کر کے لا الہ غیر تک خاموش آواز سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امام نے 3 تکبیریں فالتو کہنی ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور 3 مرتبہ کانوں کو لگانے ہیں۔
2 مرتبہ چھوڑ دینے، تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لینے، مدھم آواز سے امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف شروع کریں گے، اور لد والین کے بعد ساتھ 3 آیتیں جوڑیں گے یا کوئی سورت جوڑیں گے۔ یہ پہلی رکعت میں شروع میں یہ 3 تکبیریں فالتو کہنی ہے، جن میں 2 میں ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری میں باندھ لینے۔ جس کے بعد کچھ پڑھنا ہے نا، کہ ہاتھ باندھنا پڑھنے کے آداب میں سے ہے، جس کے بعد پڑھنا کچھ نہیں، اس کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے۔ دوسری رکعت میں جب رکوع پر جانا چاہیں گے، رکوع پر جانے سے پہلے 3 تکبیریں فالتو کہیں گے، تینوں میں ہاتھ اٹھائیں گے، تینوں میں کانوں تک لے جائیں گے، تینوں مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے قرات نہیں پڑھنی۔ ہاتھ باندھنا قرات پڑھنے کے آداب میں سے ہے۔ اور چوتھی تکبیر کہتے وقت رکوع میں چلے جائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس طریقے سے 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد خطبہ، عید کے خطبے میں اور جمعے کے خطبے میں یہی فرق ہے۔ یزیدی دور میں، مروانی دور میں عید کے خطبے پہلے ہوتے رہے، خلفائے راشدین نے، خود سرکار نے عید کے خطبے بعد میں پڑھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم پہلے خطبے کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے قائدین پہلے پڑھتے رہے، کیوں کہ وہ جناب علی مرضا کو تبرہ کرنا چاہتے تھے، تو لوگ ان کا تبرہ نہیں سنتے تھے، اس مجبوری سے وہ تبرہ کرنے کے لیے ان کو بٹھا لیتے تھے کہ بعد میں اگر تبرہ کرنا تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے۔ اس لیے خطبے پہلے پڑھو، یہ خطبے پہلے، نہیں تو جمعے کا خطبہ پہلے پڑھا جاتا۔ آج ان کا نام لوگ کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہیں، جو علی کو تبرہ کرے وہ کس قسم کا مسلمان ہو؟ یہ بھی مسلمان کی نئی قسم ہے۔ وہ خطبہ آپ کرسی پر بیٹھ کے دعا مانگنی ہے یا کرسی سے نیچے اتر کے، دونوں طرح درست ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان ایک مرتبہ اسی طرح بیٹھنا ہے جیسے جمعے میں بیٹھتے ہیں، لیکن جو خطبے دونوں ختم ہو گئے اس کے بعد ہے دعا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تمام عالم اسلام پر خیر و عافیت کے لیے، ترقی درجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے، ممبر پر بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے، مصلی پر بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مصلی پر بیٹھ کے دعا کرنا افضل ہے، اس لیے کہ مصلی پر بیٹھنا عاجزی کی علامت ہے، عاجزی کو دعا میں دخل ہے، تو وہ دعا زیادہ مقبول سمجھی جاتی ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔